الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا احمد المجتبی محمد المصطفى وعلى آلہ و اصحابہ ذوی الاجتباء والاہتداء وعلینا معہم ولہم وفیہم الی یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون صدق اللہ العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ آج 2019 کا یہ آخری دن اور آج آخری شب ہے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ 31 نائٹ کے نام سے آج کی شب کو منا رہے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر خرافاتیں، گناہ، برائیاں یہ آج کی شب میں بہت زیادہ عروج پر ہوگی۔ بہت سارے ایسے افراد بھی ہوں گے کہ جنہوں نے کبھی شراب نہ پی ہوں گی، آج وہ شراب بھی پئیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زنا جیسے برے کام کے اندر بھی اپنے آپ کو داخل کر دیں گے، اور اس طریقے سے بہت ساری برائیاں آج کی شب کے اندر لوگ کرتے ہیں اور اسے گناہ تصور بھی نہیں کرتے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہم انجوائے کر رہے ہیں، ہم جو ہے نئے سال کا آغاز اس انداز سے کر رہے ہیں، اور جو سال گزرا ہے ہم اس انداز سے اپنے گزشتہ سال کو گزار رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج میں آپ کو بتانا چاہوں گا حضور غوثیت مآب رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی طیبہ کے حوالے سے کہ ہمیں دنیا کے اندر کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، آپ نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم تمام کے لیے مشعل راہ ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ ہمیں میسر آئے گا، مگر ان میں کا ایک گوشہ میں آپ کو اس حوالے سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اپنی زندگی گزاریں تو کس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، ہماری صبح و شام کیسی ہونی چاہیے، ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے، اور گزرے ہوئے لمحات کو کیسے گزاریں، مستقبل میں ہم جو آنے والے ایام میں ہم کیسی تیاری کریں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں بہت سارے ایسے لوگ جو سال کا اختتامی مرحلہ ہے اس کو اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ ہم نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، ہم انجوائے کریں گے، ہم گناہ کریں گے، ہم آرام اور سکون کے ساتھ میں پارک میں جائیں گے، سمندر کنارے جائیں گے، نہ جانے کہاں کہاں جا کر آج بے حیائیاں اور برائیاں کی جائے گی۔ مگر یاد رکھیں ہم مسلمان ہیں، ہماری زندگی کا ایک ایک دن، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، یاد رکھ لیجئے اس کا حساب ہمیں خالق کائنات کو دینا ہے۔ ہم نے 365 دن جو گزارے ہیں اس سال کے 2019 کے، ہم نے اس میں کتنی نیکیاں کی ہے، ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم اس پر اپنے ذہن و دماغ کو دوڑائے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اتنے دن آئے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نمازیں ادا کیا نہیں کی ہے، ہم نے روزانہ کتنے جھوٹ بولے، نہ جانے کتنے گناہ کیے، نہ جانے کتنے پاپ کیے، اللہ کو ناراض کرنے والے کتنے کام کیے ہیں، اور یہ پورا کے پورا سال گزر گیا، 365 دن ہمارے ہاتھوں میں تھے اور وہ گزر گئے۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کی؟ کیا کبھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار بھی کیا؟ کیا کبھی اللہ کی بارگاہ میں ہم روئے؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کی ہم نے؟ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی ہم نے کہ اللہ یہ سال ہمارا ایسے ہی گزر گیا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں؟ کیا ہم نے اس طریقے سے اپنی زندگی
گزاری ہے، واقعی اگر ہم توجہ دیں تو یاد رکھ لیجئے یہ افسوس کا دن ہوگا۔ یہ سال جو گزرنے والا انگریزی اعتبار سے سال گزر رہا ہے، مگر پھر بھی ہمیں یہ سبق دیتا ہوا جا رہا ہے، ایک سال کا عرصہ گزر گیا مگر تم نے اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہے، کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے خلاف کام کیا ہے۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کو چاہنے اور ماننے والوں، سنو غوث اعظم کی زندگی کیسی تھی۔ آپ کے بچپنے کو دیکھیں، آپ کی جوانی کو دیکھیں، آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک سبق ملتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے بچپنا کیسے گزارا ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کتنا آپ کے دل کے اندر تھا، کتنا ڈرا کرتے تھے، اللہ کا خوف کیسا تھا۔ اور جب یاد رکھ لیجئے اللہ کا خوف جس کے دل میں آ جاتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈرا نہیں سکتی ہے، دنیا کی کوئی شے اسے خوف زدہ نہیں کر سکتی ہے، بلکہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے دنیا اس سے ڈرا کرتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم دنیا سے ڈرنا شروع کر دیا، اللہ کا خوف ہمارے دل سے نکل گیا، تو آج ہر کوئی ہمیں ڈرا رہا ہے، آج ہر کوئی ہمیں دھمکا رہا ہے، اور آج ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے یہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کو پتہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں، آپ کی بارگاہ میں انسان تو آیا کرتے، ساتھ ہی ساتھ جنات بھی آیا کرتے، اور وہ آپ کے وعظ و نصیحت کو بھی سنا کرتے تھے، اور اپنی زندگی کے لمحات کو وہ گزارا بھی کرتے، بلکہ بعض وہ عاملین نے فرمایا ہے کہ اگر کبھی ایسا معاملہ پیش آیا، ایک مرتبہ کا ذکر ملتا ہے کہ جب کسی عامل نے اپنے جنات کو طلب کیا عمل کے ذریعے، اور جنات کے آنے میں بہت تاخیر ہو گئی، جب سبب پوچھا گیا کیا بات ہے اتنی تاخیر سے کیوں پہنچے ہو، اس نے یہی جملہ کہا تھا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں گزارش ہے آپ ایسے موقع پر ہمیں طلب نہ کریں جس موقع پر غوثیت میں آپ تقریر کر رہے ہو، اس لیے کہ ہم سب جو ہے جس طریقے سے انسان ان کی محفل وعظ میں جاتے ہیں اس سے کئی زیادہ جناتوں کا مجمع ہوا کرتا ہے، ہم سب ان کی محفل وعظ میں جایا کرتے ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ حضور غوثیت مآب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، انسان تو انسان ہے، جنات بھی آیا کرتے، ہم جس طریقے سے سبق لیا کرتے ہیں اس طریقے سے وہ بھی سبق لیا کرتے تھے۔ آج یہ انہی میں کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ تعلیمات غوث اعظم میں سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسائیں، تو یاد رکھ لیجئے گا اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو کوئی شے تمہیں ڈرا نہیں سکتی ہے۔ غوث اعظم خود ارشاد فرماتے، شیخ عبداللہ اس بات کو بیان کرتے ارشاد فرماتے کہ غوثیت مآب نے خود اپنے زبان مبارک سے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ ایک ایسے علاقے میں پہنچے، جامع مسجد منصور میں پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد آپ نے نماز کا ارادہ فرمایا تاکہ وہاں جانے کے بعد اللہ کی عبادت کریں۔ رات کا وقت تھا اور آپ نماز کے لیے جیسے ہی کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ایک سانپ جو ہے سجدے کی جگہ پر، آپ نے نماز پڑھنے کا جب ارادہ فرمایا، نیت باندھ لی، مصلی پر ایسا کچھ محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہے، اور پھر اس کے بعد کیا دیکھتے کہ تھوڑی دیر کے بعد جہاں سجدہ کرتے ہیں اسی سجدہ کی جگہ پر ایک سانپ اپنے فن کو نکال کر کھڑا ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے درمیان سے کوئی ایسی چیز چوہا بھی نکل جائے تو ہم ڈر جائیں گے، اپنی نماز کو توڑ دیں گے، ہاہاکار مچ جائے گا، اور اس طریقے سے لوگ یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دیں گے۔ مگر غوث اعظم کی زندگی کو دیکھیں، غوث اعظم نماز پڑھنے کا ارادہ آپ نے فرمایا ہے، سانپ فن نکال کر کھڑا ہو گیا ہے، وہ ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ خوف زدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر غوثیت مآب سکون کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اس طریقے سے نماز ادا کر رہے ہیں گویا کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہی نہیں ہے، کسی چیز کا خوف ہی نہیں ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، رکوع بھی کیا، آپ نے سجدہ بھی کیا، بڑے اطمینان کے ساتھ اب نماز کو ادا کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد غوثیت مآب فرماتے ہیں جیسے میں قعدہ میں بیٹھا تو وہ سانپ جو ہے میری ران پر آ گیا اور ران پر آ کر چلنا شروع کر دیا، مگر میں اطمینان کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہ سانپ چلتا چلتا میرے گلے میں آ کر لپٹ گیا۔ اللہ اکبر، غوثیت مآب فرماتے میں نے کوئی حرکت نہ کی بلکہ میں سکون کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، اور نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی میں نے سلام پھیرا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سانپ غائب ہو گیا۔
وہ سانپ اب موجود نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر رہنے کے بعد میں آپ کو بات بتاؤں گا، حضور غوثیت میں آپ کیسی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ نماز میں سرور نہیں ملتا ہے، آج ہم کہتے ہیں نماز میں کیفیت نہیں ملتی ہے، نماز کے اندر ہمیں وہ لذت میسر نہیں آتی ہے۔ وجہ بس یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے مگر توجہ کہیں اور ہوا کرتی ہے، ہم نماز پڑھتے مگر توجہ کبھی کاروبار کی جانب ہوتی ہے، کہیں کسی اور جگہ پر ہماری توجہ ہوتی ہے، اس سے اس میں سرور نہیں ملتا ہے، اس میں چاشنی اور کیفیت نہیں ملا کرتی ہے۔ مگر آپ کو نماز دیکھنی ہے تو غوث اعظم کی نماز کو دیکھیں، سانپ آ گیا ہے تب بھی نماز میں کوئی فرق نہیں آنے پایا ہے، قاعدے میں بیٹھے سانپ اپنے آپ کے جو ہے بدن پر لپٹ گیا ہے اور گلے کو جو ہے لپٹتا جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر آپ توجہ کے ساتھ ہے، اپنی توجہ کو آپ جو ہے ذرہ برابر بھی ہٹاتے نہیں ہیں۔ جب ایسی نماز ہوا کرتی ہے تو یاد رکھیں کہ وہ نماز ایسی فائدہ بھی پہنچایا کرتی ہے، مگر آج ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، آج ہماری نمازیں کیسی ہو گئی ہے۔ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوثیت ماں فرماتی کہ وہ سانپ غائب ہو گیا، اب وہ سانپ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضور غوثیت ماں فرماتے میں وہاں سے چلا گیا، اب اس کے بعد فرماتے کہ جب دوسرا دن تھا، دوسری شب میں پھر آیا اور وہاں کے اس مسجد کے ویرانے کی جانب میں جانے لگ گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی آنکھیں بڑی لال لال ہے، بڑی سرخ ہے، دم لال لال آنکھوں کو دیکھا، میں سمجھ گیا کہ کوئی جنات ہے۔ جب غوثیت ماں اس کے قریب پہنچتے ہیں، وہ جن آ کر کہتا ہے حضور کل آپ جب نماز ادا کر رہے تھے اور اس موقع پر آپ نے دیکھا تھا ایک سانپ تھا جو فن نکالے ہوئے تھا، پھر آپ کے بدن پر بھی آ گیا، آپ کے جسم پر لپیٹ بھی گیا، آپ کے گلے تک آ گیا۔ وہ سانپ کوئی اور نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا، وہ سانپ میں تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ سے پہلے اور بھی اولیاء آئے، میں ان کے پاس بھی اس انداز سے آیا، مگر میں نے بہت ساروں کو دیکھا، کسی کے ظاہر کو دیکھا، کسی کے باطن کو دیکھا، بلکہ اکثر کو میں نے دیکھا کہ جن کے ظاہر بدلتے نظر آئے، باطن جو ہے وہ صحیح و سلامت ہے، مگر ظاہر کے اندر چینجنگ پیدا ہوتی نظر آئی۔ مگر حضور میں جب آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کے سامنے آیا، آپ میں کوئی چینجنگ نہیں آئی، آپ کے جسم پر آ گیا، ران پر آ گیا، کوئی چینجنگ نہیں، بلکہ آپ کے گلے پر میں لپٹ گیا تاکہ میں ڈراؤں اور یہ ڈر پیدا کرنا تھا، مگر آپ کے اندر کوئی تبدیلی، آپ کے ظاہر کو بھی میں نے دیکھا، آپ کے باطن کو بھی میں نے دیکھا، مگر آپ کے ظاہر اور باطن کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ جب یہ کہنا تھا اور اس کے بعد کہتا ہے حضور میں آپ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ مجھے توبہ کرائیے اور مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ غوثیت مآب رضی اللہ عنہ سے تائب کرواتے ہیں، توبہ کروانے کے بعد اسے داخل اسلام فرماتے ہیں۔ اے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم کی زندگی سے ایک سبق مل رہا ہے، اگر تم اللہ سے ڈرو گے اور اللہ کی بندگی اس انداز سے کرو گے تو یاد رکھ لینا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی ہے۔ سانپ جیسا موذی جانور آ جائے وہ ڈرا نہیں سکتا، سامنے موت نظر آ رہی ہے وہ چیز ڈرا نہیں سکتی ہے۔ آج ہر کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور آج معاملہ یہ ہو گیا ہے، پھر اس کے باوجود ہم خاموش ہیں۔ اور 31 کی شب منانے میں آج دنیا بھر میں دیکھو، جہاں کہیں دیکھو، آج اس طریقے سے 31st نائٹ منائی جا رہی ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم واقعی کہتے تو ایک اللہ سے ڈرتے ہیں، مگر ہماری کیفیت کیا ہے، ہمارے حالات کیسے ہو گئے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ تو ہمارا ہے، مگر کیا یہ ڈر واقعی ڈر ہے؟ نمازیں بھی ہم ترک کرتے ہیں، فلمیں بھی ہم دیکھتے ہیں، گانے بھی گنگناتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، برائیاں بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ کیسا ڈر ہے؟ یہ اللہ کا خوف کیسا ہے؟ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، غوث اعظم رضی اللہ عنہ مولا تبارک و تعالیٰ کی زندگی کو دیکھو، غوث اعظم کس طریقے سے اللہ سے ڈرا کرتے تھے۔ کاش وہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یاد رکھ لیجئے گا، آج دل کی دنیا سنورتی نظر آ جائے گی، آج ہماری کیفیت بدلتی نظر آ جائے گی، آج ہمارے اندر بھی تبدیلی کی ضرورت ہے، آج ہمارے اندر بھی انقلاب کی ضرورت ہے۔ اپنے